أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو، ہماری بات اس آیت سے باقی ہے. الذی یوسوس، اس کا معنی کیا کہ خناس وہ ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں. وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ وسوسے کا معنی ہے مخفی کلام، پوشیدہ کلام، جو کانوں سے سنائی نہ دے رہے، اس کو دل معلوم کر لے وے کہ کوئی خیال آیا، کوئی دل میں بات آئی، اس کو بولتے ہیں وسوسہ. اب وسوسے کا پتہ چلنا کہ یہ شیطانی ہے، اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے. بڑے بڑے علماء کو بھی شیطان پچھاڑ دیتا ہے. عابد تو گویا عالم نہ ہو، صرف عبادت گزار ہو، جاہل ہو، وہ اس کو پچھاڑنا تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کوئی مشکل نہیں. اس لیے واقعاتاً وسوسے سے واقف ہونے کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ایک عالم ہے، میں چند مثال آپ کو بیان کر دوں تاکہ پتہ چلے، اور پھر بعد میں جو مجھے کہنا ہے کہ اس صورت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیں. اللہ تعالیٰ کی پناہ کے بغیر واقعتاً شیطان کے وسوسے سے بچنا بڑا مشکل ہے. سب سے پہلے تو وسوسے کا علم ہی بہت مشکل ہے کہ کون سا وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے اور کون سی چیز اللہ کی طرف سے ہے. بعض مرتبہ پتہ بھی نہیں چلتا. ایک عالم تھے، وہ دین کی بڑی خدمت کرتے تھے. ہر وقت جب دیکھو خدمت، بہت ہی نفس کے خلاف مجاہدہ. ایک مرتبہ یہ خیال آیا کہ لاؤ فلانی جگہ جہاد چلتا ہے تو میں اس میں شریک ہو جاؤں. کتنا اچھا وسوسہ ہے، کتنا اچھا خیال ہے. ایک دم سے اس پر عمل نہیں کیا. انہوں نے پہلے سوچا کہ یہ جو خیال آیا اگرچہ نیکی کا خیال ہے، بھلائی کا خیال ہے، لیکن کہیں یہ شیطان کی طرف سے تو نہیں ہے. آپ کہیں گے کیا شیطان بھی نیکی کا خیال اور بھلائی کا خیال دل میں ڈالتا ہے؟ ہاں، ڈالتا ہے. جب آدمی کو بڑے اور اونچے کام سے روکنا ہوتا ہے تو شیطان چھوٹی نیکی کا خیال دل میں ڈالتا ہے کہ کسی بھی طرح یہ اونچے کام سے رک جاوے اور چھوٹی نیکی بچا لاوے اور چھوٹی عبادت کے اندر وہ مشغول ہو جاوے. یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، عجیب و غریب ہوتا ہے. کیوں اس طرح کا وسوسہ ڈالتا ہے؟ اس لیے کہ شیطان کو پیدا کس سے کیا اللہ تعالیٰ نے؟ آگ کا جو شعلہ اور اس میں جو دھواں ہوتا ہے اس کی آمیزش ہوتی ہے شیطان میں. اور آپ کو معلوم ہے دھوئیں کے اندر
تاریکی ہوتی ہے، ظلمت ہوتی ہے، خباثت ہوتی ہے. اس بنا پر شیطان کے اندر بھی خباثت ہے. وہ جس میں بھی اثر کرے گا خباثت کو پیدا کرے گا. بغور سنے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے. انشاءاللہ بڑی علمی بات ہوگی. اللہ توفیق دے سمجھانے کی. تو شیطان کے اندر خباثت ہوتی ہے، وہ جس میں بھی اثر کرے گا خباثت پیدا کرے گا. وہ کبھی بھلائی نہیں چاہتا انسان کی، بھلائی میں بھی برائی ہوتی ہے. تو میں نے یہ کہا کہ وسوسے کو جاننے کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے. تو وہ جو عالم تھے ان کو خیال آیا کہ لاؤ میں جہاد میں شریک ہو جاؤں. ایک دم سے وہ چل نہیں دیے ہمارے جیسے کہ ہمارے دل میں کوئی بھی خیال آیا، چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو، پہلے سوچیں کہ اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا. یاد رکھنا جس طرح کا خیال آوے فوراً عمل کرنا یہ جانور کا عمل ہے. مثال کے طور پر کوئی پرندہ بیٹھا، ایک دم سے خیال آیا کہ اڑ جاؤ، فوراً اڑ جائے گا. ہمارے جیسا اگر اس طرح کرے تو ہم بھی جانور جیسے کہ مسجد میں بیٹھے، ایک دم سے خیال آیا چلاؤ تو میں باہر نکلوں تو فوراً باہر نکل گیا. تو جانور میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، حالانکہ کوئی کام نہیں باہر، بس ایک خیال آیا. اور ایک دم سے خیال آیا کہ لاؤ بہت دنوں سے بازار نہیں گیا، بازار میں جاؤں. یہ شیطانی وسوسہ ہے. بغیر کام کے کیوں جاتے ہو؟ تو جانور ایسا ہی کرتا ہے، جو دماغ میں آیا فوراً کر گزرتا ہے. تو وہ جو عالم تھی خیال آیا کہ میں جہاد میں جاؤں. انہوں نے سوچا کہ یہ خیال کیوں آیا، میں ایک دم سے جہاد میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ نیک کام ہے. ایک بات یاد رکھیں، ہاں جب نفیر عام ہو، تمام مسلمانوں کی آ بنے، سب مسلمانوں کو نکلنا ضروری ہو، تب تو مسجد کا کونا سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. وہ بات الگ ہے، وہ مسئلہ ہی الگ ہے. نفیر عام اس وقت انشاءاللہ جب وہ مسئلہ ہوگا نا تو علماء فتوا دیں گے آپ سب کو، تو عورتوں کو بھی اپنا نکلنا ضروری ہے، وہ بات ہی الگ ہے، وہ مسئلہ ہی الگ ہے. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرماوے، اس طرح کا موقع اللہ تعالیٰ نہ دے، حفاظت فرماوے. اس سے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم خود نہ مانگو جہاد کو، تم خود مطلب کہ مصیبت میں مت پھنسو، پہلے عافیت مانگو، ہاں جب مصیبت آ جائے تو پھر نکل پڑو. وہ مسئلہ ہی الگ ہے. یہ تو میں نے بیچ میں ایسے ہی ضمن کہہ دیا. تو وہ جو عالم تھے اس وقت اتنی عام ضرورت نہیں تھی، لیکن بس ایسے ہی خیال آیا تو انہوں نے سوچا ایسا خیال کیوں آیا. تو فوراً اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی. مدد بھی فرماتے ہیں جب آدمی کوشش کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں. کیا خیال آیا کہ یہ روزانہ 24 گھنٹے کا مجاہدہ نفس کے اوپر بڑا بھاری پڑتا ہے. لاؤ ایک ہی مرتبہ میں میدان میں چلا جاؤں اور گلا کٹ گیا تو 5 منٹ کی مشکلیں اور پریشانی، لیکن ہمیشہ کے لیے راحت. یہ خیال آیا تو فوراً یوں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ شیطانی خیال ہے. کیوں؟ 24 گھنٹہ نفس کے خلاف کرنا بڑا مشکل ہے. ہر وقت بد نظری سے بچنا بہت مشکل ہے. پیسہ سامنے آتا ہو، نہیں حلال کا نہیں حرام کا، اس سے بچنا بڑا مشکل ہے. کھانا بہترین قسم کا ہے اور کوئی کہہ دے کہ اس کھانے میں شک ہے، اور اس سے بچنا بڑا مشکل ہے. جان کا دے دینا آسان ہے، لیکن ہر وقت حرام سے حلال کا
خیال کیے بغیر بچنا، بد نظری سے بچنا، گناہوں سے بچنا، نفس کے خلاف کرنا، یہ بڑا مشکل ہے۔ اس بنا پر اس عالم نے یہ سوچا کہ نفس کی یہ چال ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ لاؤ ایک ہی مرتبہ میں جان دے دوں تو یہ روزانہ کے یہ جو مجاہدات ہے اس سے میری جان چھوٹے، نہیں گئے جہاد میں، اور یوں کہا اپنے نفس کے اور شیطان سے، یوں کہا نہیں میں ایسا ہی کرتا رہوں گا، نفس کے خلاف جاری کرتا رہوں گا اور شیطان کے خلاف ہی کرتا رہوں گا۔ پھر کبھی خیال تک نہیں آیا۔ یہ بات ہے تو بڑے علم کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرا واقعہ یاد آیا، بڑا عجیب و غریب۔ جیسا آدمی ہوتا ہے نا اس کے ساتھ شیطان ایسا ہی ہوتا ہے۔ جتنا مضبوط ہوگا علم کے اعتبار سے تو اتنا ہی مضبوط شیطان ہوگا علم کے اعتبار سے۔ عالم ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ تہجد کے موقع پر خلوت میں کہیں بیابانوں میں مراقبہ فرما رہے تھے، اللہ کا جان لگا رہے تھے۔ جس طرح ہم کبھی سوچتے ہیں بیٹھ کر کہ مجھے کس طرح کمانے کا، مجھے کس طرح یہ کام کرنے کا، یہ دنیا کا مراقبہ ہوا، اور بعض آخرت کا مراقبہ کرتے ہیں، اللہ کا مراقبہ کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں مراقبہ۔ تو وہ مراقبے میں مشغول تھے۔ رات کے اندھیری تھی، ایک دم سے نور نمودار ہوا، اوپر دیکھا ادھر دیکھا سب جگہ، تو اوپر دیکھا اتنا عجیب و غریب قسم کا نور تھا، تو اس میں سے آواز آئی، اے عبد القادر جاؤ، اب آپ کو عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بڑے مجاہدات کیے، آپ کے اوپر سے قلم کو اٹھا لیا گیا۔ اس طرح کی آواز آئی۔ ہم جیسے ہوئے تو پوری دنیا کو سنا دے کیا جیسا ہوا۔ حضرت نے یہ جب آواز سنی تو فوراً اس آواز کو قرآن اور حدیث کے مقابلے میں لائے کہ کیا اس طرح کی بات قرآن اور حدیث میں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی مدد فرمائی۔ کیا فرمائی؟ ایک دم سے قرآن میں سوچا کہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اے محمد وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو موت تک۔ ایک دم سے خیال آیا جب اپنے نبی کو اس طرح کا حکم ہے مرتے دم تک عبادت بجا لانی پڑے گی، تو میں تو نبی بھی نہیں ہوں، میں تو نبی کے غلاموں کے غلام ہوں، تو مجھ سے کیسے یہ عبادت معاف ہوئے؟ ہو نہ ہو یہ شیطان کی طرف سے آواز لگتی ہے، یہ نور یہ شیطان کا نور لگتا ہے۔ تو فوراً جیسے لا حول پڑھا وہ نور بھاگنے لگا۔ تو جاتے جاتے بھی اس نے اتنا زبردست فائر کیا، یوں سمجھو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ گویا توپ کا گولہ ہے شیطان کے لیے۔ کوئی دشمن آوے اور توپ کا گولہ ہم چھوڑے تو وہ بھاگ جاتا ہے، تو اسی طرح یاد رکھنا یہ باطنی جو دشمن ہے شیطان، اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا زبردست گولہ ہے، اس کا مقابلہ شیطان نہیں کر سکتا۔ حدیث میں جب یہ پڑھا تو وہ بھاگا شیطان، بھاگتے بھاگتے بھی زبردست اس نے بات کہی، پہلے کے مقابلے میں زیادہ خطرناک تھی۔ کیا کہا اس شیطان نے معلوم؟ یہ عبد القادر، اس حربے کے ذریعے سے میں نے ہزاروں اولیاء کو گمراہ کیا، لیکن میں تجھے گمراہ نہیں کر سکا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تیرا علم تو دیکھو کتنا زبردست ہے۔ تو فوراً دوسری مرتبہ لا حول پڑھا، ارے جاتے جاتے بھی تو مجھے گمراہ کرتا ہے، کیا مجھے میرے علم نے بچایا؟ مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچالا۔ یہ ہے علم۔ اللہ کا فضل جب تک شامل حال نہیں ہو سکتا وہاں تک واقعات شیطان سے نہیں بچ سکتا۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں یہ تعلیم دی، تم اللہ کی پناہ میں آؤ۔
یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ذرا آپ غور کریں بعد میں کتنی خطرناک بات ہے یہ. کیوں؟ شیطان کا وسوسہ اتنا خطرناک ہے. اس کے مقابلے میں ہمارے علماء نے، بزرگوں نے، قرآن نے، حدیث میں جو باتیں بیان کی اس کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا. تو شیطان کا وسوسہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. بعض مرتبہ شیطان کیا کرتا ہے؟ خبر سننا، کوئی بڑا نیک کام ہوتا ہے نا، اس سے آدمی کو روکتا ہے. میں وسوسہ سمجھاتا ہوں، اور چھوٹی نیکی کی طرف اس کو رغبت دیتا ہے. مثال کے طور پر ایک معمولی مثال، کوئی ہمارا ساتھی یا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ لاؤ میں اس کی عیادت کے لیے جاؤں. واقعتاً یہ بڑا اچھا خیال ہے. اب وہ آدمی کے دل میں خیال آیا، فوراً عمل کر گزرتا ہے، دیکھتا نہیں کہ یہ وقت کون سا ہے. جیسے ہی خیال آیا ہسپتال دوڑ گیا، حالانکہ عصر کا وقت تھا، ظہر کا وقت تھا، مغرب کا وقت تھا. ارے تیرے ذمے پہلے نماز فرض تھی، بعد میں عیادت. تب بڑی نیکی اس کے لیے کیا تھی؟ پہلے وقت پہ نماز پڑھو، نماز کے بعد جاؤ. تو اس طرح شیطان نماز سے روک لیتا ہے. یہ تو ایک دو مثال نہیں، ہزاروں مثالیں. آپ سمجھو، اب علم کی ضرورت ہے، علم کی فضیلت ایسے ہی تھوڑی ہے. ایک واقعہ یاد آیا، احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، عجیب و غریب واقعہ ہے. بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا. یہ واقعہ اس لیے میں سناتا ہوں تاکہ بات آپ کے دل میں بیٹھ جائے اور آپ کو یاد رہے، اور اپنے گھر والوں کو سناوے واقعات کی شکل میں، تو ان کو بھی ذرا لطف آوے اور وہ بھی سمجھے باتوں کو. بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، عابد، بڑا عبادت تھا. ایک دیہات تھا وہاں پر شام میں، وہاں پر لوگ درخت کی عبادت کرتے تھے. کچھ لوگوں نے یہ عابد کے پاس آئے اور شکایت کی کہ حضرت لوگ درخت کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، لوگوں کو کچھ سمجھاؤ. تو عابد نے کہا لاؤن میں درخت ہی کو کاٹ لوں تو عبادت ہی نہ کریں. بس یہ خیال آیا، ہاں یہ خیال بڑا اچھا ہے. فوراً اٹھا، کلارا ہاتھ میں لیا. شیطان کو تو معلوم ہو جاتا ہے ہر چیز، یاد رکھنا، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے خناس. جیسے یہ کلہاڑا لے کر جانے لگا، اس کو معلوم تھا کہ یہ عابد نے بڑا عزم مصمم کیا ہے، بڑا پختہ ارادہ کیا ہے، درخت کو کاٹ ہی دے گا. گیا، جا رہے تھے، راستے میں ایک بوڑھا ملا. بوڑھے نے کہا سلام سب کچھ کیا، کہاں جاتے؟ کیونکہ پرانا جو دیہات ہے نا، وہاں کے لوگ کچھ سمجھتے نہیں، درخت کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر. بوڑھے نے کہا ارے بھائی آپ کا عابد صاحب ہو، آپ کو کیسے اتنی فرصت ملی؟ وہاں کاٹیں گے کتنا وقت جاوے گا، یہ کتنا چلو گے، آپ تو کتنی عبادت کرتے ہو ماشاءاللہ. خام خواہ کیوں اس کے اندر آپ الجھتے ہو؟ آپ اپنا کام کرو نا، آپ کا کیا نقصان ہے؟ آپ سے پہلے کتنے عابد گئے، آپ سے پہلے کتنے انبیاء آئے، کسی نبی نے نہیں اس درخت کو کاٹا اور آپ بڑے کاٹنے والے آ گئے. خام خواہ کیوں الجھتے ہو؟ جاؤ نا اپنا کام کرو. اس نے کہا نہیں میں کاٹوں گا ضرور. بوڑھے نے دیکھا کہ یہ کاٹ کر رہے گا تو اس نے کہا میں نہیں کاٹنے دوں گا. لیکن تو بڑا گیا نہیں کاٹنے دینے والا کہ یہاں سے میں آپ کو ہٹنے ہی نہیں دوں گا. اس نے دیکھا اس عابد نے کہ یہ بوڑھا رستے میں حائل ہو رہا ہے، برابر کشتم کشتی ہوئی. عابد نے اس بوڑھے کو پچھاڑ دیا، سینے پر چڑھ گیا. اب مارنے ہی والا تھا، قتل کرنے والا تھا کلارے سے. اس نے یوں کہا کہ ایک بات سنو میری، مجھے مارو مت، آپ کو وہ درخت ہی کاٹنا ہے نا. ایک بات میں آپ کو کہوں، مجھے چھوڑ دو پہلے سے. کیا چلو چھوڑ دیتا ہوں. کہو کہ کیوں آپ درخت کاٹتے ہیں؟ کہ عبادت ہے درخت کو کاٹنا. ٹھیک ہے، اچھا اس سے بھی بڑی عبادت میں آپ کو بتلاؤں. ٹھیک ہے، کون سی؟ میں آپ کو روزانہ 3 دینار دوں گا.
آپ غریب آدمی ہو تو اپنے خرچے میں بھی لانا، اور جو کچھ بچے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، کتنا ثواب ملے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں روزانہ آپ کے تکیے کے نیچے 3 دینار ہوں گے۔ کسی بھی طرح لالچ میں آ گئے، یہ دنیا بڑی خطرناک ہے، بڑے بڑوں کو اپنی لالچ میں ہاتھ لے، اللہ ہی بچا رہے۔ اللہ جس کی حفاظت فرمائے وہی بچ سکتا ہے، ورنہ بڑا مشکل ہے۔ الدنیا حلوۃ خبیرۃ، بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز شاداب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اس سے وہی آدمی بچ سکتا ہے جس کو اللہ بچا رہے۔ یہ عابد وہیں سے واپس صبح میں جب دیکھا تو تکیے کے نیچے سے 3 دینار نکلے، اور اس زمانے کے 3 دینار کم از کم یوں سمجھو روزانہ 3 تولہ سونا نکلتا تھا، تو کتنا قیمتی۔ 8-10 دن تک نکلا، پھر بند ہو گیا۔ اس نے کہا کیوں نہیں آتا، لاؤ میں پھر درخت کاٹنے جاتا ہوں۔ تو جب بند ہو گیا 1-2 دن تک دیکھا تو گیا، 2-3 دن کے بعد رستے میں وہی بوڑھا ملا، سلام کیا، کہاں جاتے ہو؟ درخت کاٹنے۔ نہیں کاٹ سکتے تم؟ ارے کیسی بات کرتے ہو، ابھی میں کاٹ کے رکھ، میں نہیں جانے دوں گا یہاں سے۔ تو اسی طرح وہ کچھ دن آ گئے، ہتھاپائی میں آ گئے۔ اس وقت برا کاٹ آ گیا، عابد کو پٹھار دیا۔ اب کہا بولو جاؤ گے ورنہ تیرا گلا میں دبا دوں، ختم کر دوں گا، میرے سامنے توبہ کر کہ میں نہیں درخت کاٹوں گا ورنہ تجھے میں قتل کر دوں گا۔ تو اس نے توبہ کی۔ تو بعد میں اس نے پوچھا نہیں مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، اس سے پہلے میں نے تجھے پچھاڑ دیا تھا۔ وہ آدمی کہتا ہے بوڑھے سے، اور اس وقت تم نے مجھے پچھاڑ دیا، کیا وجہ ہے؟ تو اس بوڑھے نے کہا سنو میں شیطان ہوں۔ تو شیطان ہے تو پہلے کیوں تو پچھڑ گیا؟ ارے پہلے تو اللہ کے لیے کاٹنے جاتا تھا، اور اب تو پیسوں کی بنا پر کاٹنے گیا، تیری نیت میں بدل آ گیا، اس بنا پر میں نے تجھے پچھاڑ دیا۔ تو دیکھو شیطان کی چال دیکھی، کتنی بڑی نیکی تھی، واقعات درخت کو کاٹنا بڑی عبادت تھی، لیکن شیطان نے چھوٹی نیکی بتلائی کہ صدقہ کر میں پیسے دوں گا، لیکن وہ بھی بند کر دیا۔ یہ کون سمجھ سکتا ہے جو شیطان کے وسوسے سے جاننے والا۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے معلوم، شیطان شروع ہی سے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آج کل دیکھو کوئی نیکی کا خیال تک نہیں، بلکہ پہلے ہی سے نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، فلانا فلم دیکھنا، یہ کرنا وہ کرنا، بہت سارے گناہ کے کام یہ شروع ہی سے، یہ بھی ایک شیطان کا وسوسہ ہے۔ شیطان مرتے دم تک چاہے کیسا ہی آدمی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ رہتا ہے، اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کی واقعیت بچا لے۔ اسی بنا پر اس صورت میں کہا گیا تم اللہ کی پناہ میں آؤ۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ اور علامہ، کتنے زبردست فقیہ، ان کا انتقال کا وقت آیا، ان کے شاگرد سب جمع تھے۔ حدیث میں ہے کہ جس کی جانکانی کا وقت ہو تو اس کے پاس میں جو ہو ان کو چاہیے کہ کلمے کی تلقین کرے، کلمہ پڑھے اس کے سامنے، تاکہ اس مرنے والے کو بھی یاد آ جاوے مرنے کا وقت بڑا خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد فرماوے، دعا کرو، ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، ابھی سے مرنے کے وقت کی دعا کرو، یا اللہ اس زندگی کی حالت میں ہمارے ہوش ابھی صحیح سالم ہے، اس ہوش کے صحیح سالم ہونے کے باوجود ہم شیطان سے نہیں بچ سکتے، تو اس وقت ہمارے ہوش گم ہوں گے، تو اس وقت ہم کیسے شیطان سے بچ سکیں گے؟ بڑی خطرناک حالت ہے، اس جملے کو معمولی مت سمجھنا۔ کیوں؟ ابھی شیطان ہمارے پیچھے ہے، ارے مرنے کے وقت میں شیطان بہت زور لگاتا ہے، کیوں؟ پوری زندگی زور لگایا، اب تو یہ مرنے کا وقت ہے، کہیں کامیاب نہ ہو جاوے، اس بنا پر شیطان زور لگاتا ہے کہ کسی بھی طرح یہ ایمان کے ساتھ نہ جاوے،
بڑا زور لگاتا ہے، بال بچوں کی محبت سامنے لاتا ہے، دنیا کی محبت کو سامنے لاتا ہے، بینک بیلنس کو سامنے لاتا ہے، بال بچوں کو سامنے لاتا ہے، اور اسی طرح نہ معلوم کیا کیا چیزوں کو سامنے لاتا ہے مرتے وقت، اور ہر وقت وہ افسوس میں رہتا ہے، اور اس حالت میں وہ اللہ سے ملنے کو ناپسند سمجھتا ہے۔ یہ کیوں سب لاتا ہے معلوم؟ اسی بنا پر لاتا ہے کہ یہ مرنے کو ناپسند سمجھے۔ اور حدیث میں ہے جو مرنے کو ناپسند سمجھے گا اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند سمجھے گا۔ یہ بڑا خطرناک وقت ہے، ابھی سے ہمیں اس کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مرتے وقت ہماری حفاظت فرمانا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا، شیطان سے بچا لینا۔ اتنا خطرناک وہ زور لگاتا ہے، آخری جو اس کی طاقت ہوتی ہے نا وہ طاقت مرتے وقت شیطان لگاتا ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں کو حسن خاتمہ کی بڑی فکر ہوتی ہے، زندگی میں اتنی زیادہ فکر نہیں ہوتی جتنی ان کو فکر مرتے وقت کی ہوتی ہے۔ کیوں کہ معلوم نہیں مرتے وقت ہمارا خاتمہ کیسا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں یہ عجیب بات۔ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جہاں کرنے کا وقت تھا، سب یوں فرما رہے تھے، کلمہ کی تلقین فرما رہے تھے، لیکن امام صاحب ہر وقت یوں فرمائے لا لا لا۔ سب شاگرد تعجب ہے کہ اللہ اکبر، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فقیہ نہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم یوں کہتے کہ کلمہ، تو وہ نہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں۔ سب دم رہتا ہے، سب رو رہے ہیں ان کے شاگرد، محدثین سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب پریشان ہیں، سب دعائیں مانگتے ہیں کہ معلوم نہیں حضرت کیوں لالا فرماتے ہیں۔ اتنے میں ہوش آیا، امام صاحب آنکھیں کھولی، شاگرد سب شور مچ رہا تھا، شاگردوں سے پوچھا کیا ہوا؟ کہ حضرت ہم کب سے کلمے کی تلقین کرتے ہیں لیکن آپ لا 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 نہیں 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 فرماتے۔ تو مسکرائے، تو کہا کہ میں نے آپ کو تھوڑی نہ کہا تھا، میرا اور شیطان کا کب سے مناظرہ ہو رہا تھا، شیطان آیا تھا کیونکہ میرا مرنے کا وقت ہے نا، بہت زور لگاتا تھا اور کیا کہہ رہا تھا، اے احمد آپ میرے پھندے سے چھوٹ نکلے، آپ صحیح سالم اپنا ایمان لے جا رہے ہیں اللہ کے پاس۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ نہ ابھی نہیں، جب تک میرا موت کا وقت نہیں آئے گا وہاں تک میں تجھ سے معمون نہیں ہوں۔ دیکھو کیا فرماتے ہیں، کون؟ امام صاحب، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے بزرگ کہ جن کا انتقال جب ہوا نا، انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے تشریف لائے اور شرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بڑا آدمی، اس کی وجہ ہے کہ کیوں ایسا ہوا تھا، بڑا لمبا واقعہ ہے، صرف مختصر میں جب بات آئی تو اشارہ کرنے کے لیے دوں۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا امام احمد، جس کے بارے میں کہ یہ قرآن جو ہے نا، معتزلی لوگ یوں کہتے تھے کہ یہ تو مخلوق ہے، حالانکہ مخلوق نہیں، خالق کی صفت ہے۔ مخلوق کسے بولتے ہیں؟ جس کو پیدا کیا جا رہا ہے، اور مخلوق ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے۔ تو اس زمانے میں جو تھے نا، انہوں نے معتزلی جو علماء تھے اور بادشاہ کے جو چیلے تھے، بادشاہ کے کان بھی بڑھے اور بادشاہ کو بھی یوں کہا کہ قرآن مخلوق ہے۔ یہ امام صاحب جو ہے امام احمد یہ مانتے نہیں، وہ مخلوق نہیں کہتے بلکہ وہ غیر مخلوق کہتے ہیں کہ مخلوق نہیں ہے، آپ ان کو کہو سمجھاؤ، نہ مانے تو ان کو سزا دو، تو نہیں مانا امام صاحب سے۔ اتنا لمبا واقعہ ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ پڑھے، بلایا، کہا کہ بولو قرآن کیا ہے، کہ غیر مخلوق، مخلوق کہ نہیں مخلوق کہو، کہ میں نہیں کہہ سکتا، کہ پٹائی کریں گے جیل میں، کہ کچھ بھی ہو جاوے، آپ مجھے کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں قرآن کے بارے میں مخلوق نہیں کہہ سکتا۔ تو ایسی پٹائی کرتا تھا بادشاہ، روایتوں میں آتا ہے ایک کوڑا ایسا لگاتے تھے کہ ہاتھی کو اگر وہ مارتا وہ کوڑا، وہ بادشاہ اور وہ جلاد، تو ہاتھی چنگار دیتا، چیخ جاتا، لیکن جیسے کوڑے پڑتے تھے فوراً امام صاحب یوں فرماتے تھے قرآن غیر مخلوق ہے اور کوڑے مارنے والے کو میں نے معاف کر دیا۔ کوڑے مارنے والے کون تھے؟
سید خاندان کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے، تو معاف کیوں فرماتے تھے؟ یا اللہ ان مارنے والے کو کل قیامت کے دن پکڑنا فرمانا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میری بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو تکلیف ہوئے، میں نہیں چاہتا۔ دیکھو تو صحیح، کس کو بولتے ہیں؟ بردباری، حلم کی صفت آج ہم سے معمولی برداشت نہ ہوئے۔ کوئی جنا کچھ کہہ دے وے فوراً بس سب بدلا لے لے رہے، اگر کسی نے زبان سے کہہ دیا فوراً دو سناویں گے، کوئی صبر کرنے کے لیے تیار نہیں، کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ذرہ بابت طبیعت کے خلاف آتا ہے کوئی برداشت نہیں کرتا۔ ارے برداشت کرو، اللہ کو بہت پسند ہے یہ۔ اپنے آپ کو کچھ بھی مت سمجھو، عاجز سمجھو، ہم کیا ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے یہ بات، لیکن ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایسے کوڑے لگتے تھے، سب معاف فرما دیا۔ جب انتقال ہوا 20 لاکھ لوگ جنازے میں تھے۔ اس زمانے کے لوگ فرماتے ہیں اتنی زیادہ تعداد نہ ہم نے کبھی دیکھی اور نہیں ہو سکتا ہے کہ آئندہ اتنی کبھی تعداد ہو۔ یہ ان کی مقبولیت کی علامت تھی امام صاحب کی۔ صرف جنازہ دیکھ کر 20,000 کافر اور یہود مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ ہے مقبولیت۔ اب آپ بتاؤ کتنا ثواب ملے گا ان کو؟ تو جب پہنچے نا انتقال کے بعد، اس زمانے میں جو بزرگ تھے ان کو خواب آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے تشریف لائے، لیکن شرما رہے تھے۔ آپ لائے، امام صاحب نے فرمایا یا رسول اللہ میری کوئی کوتاہی ہے کہ آپ مجھ سے منہ پھر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، نہیں، مجھے آپ سے شرم آتی ہے کہ میرے خاندان والوں نے آپ کی کتنی پٹائی کی اور کتنا ظلم کیا۔ یہ تھے امام صاحب۔ اور امام صاحب مرتے وقت یوں فرماتے ہیں کہ شیطان تجھ سے میں نہیں بچ سکتا جب تک کہ میری موت ایمان پر نہ آ جائے۔ چلو بتلاؤ ہمیں کیا اطمینان ہے ہماری موت کے بارے میں، لیکن ہم کسی میں مطمئن ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اس شیطان کے وسوسے کو معمولی مت سمجھنا۔ ایسے ہی تھوڑی اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بیان فرمایا، آپ کو انداز ہونا چاہیے کہ 3 صفتیں بیان فرمائی صرف وسوسے کے لیے۔ کیوں؟ دین کا نقصان اتنا خطرناک ہے، یہ نقصان کی بھرپائی، تلافی، ریکوری ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا کے نقصان کی ریکوری ہو سکتی ہے لیکن دین کے نقصان کی ریکوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر! کتنی مثالیں ہیں، میں کیا بیان کروں آپ حضرات کے سامنے۔ تو یہ ہے شیطان، یہ ہے اس کا وسوسہ۔ اس لیے بس اللہ ہی سے دعا مانگے کہ علم تو ہے نہیں یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں بس تو ہی بچا لے وسوسے سے۔ وسوسہ آوے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کی برائی سے بچانا، دیکھو کتنی زبردست آیت ہے، سوچنے کی بات ہے۔ وسوسہ تو آئے گا، کوئی بھی آدمی کیوں نہ ہو وسوسہ آئے گا۔ وسوسے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پوری نماز میں وسوسہ آئے گا، بات کہتے ہیں کہ پوری نماز میں وسوسہ آتا ہے، ارے کوئی حرج کی بات نہیں، یہ تو صریح ایمان کی علامت ہے۔ جس کے دل میں وسوسہ آوے وہی صحیح معنوں میں ایمان والا ہے۔ حدیث میں ایک صحابی نے شکایت کی، یا رسول اللہ اتنے خطرناک وسوسے آتے ہیں زبان پر لانے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے شیطان کے مکر کو، شیطان کے قید کو وسوسے میں پھیر دیا کہ نقصان نہیں پہنچا سکا۔ شیطان ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے لیکن نقصان نہیں پہنچا سکا، صرف وسوسہ ڈالا۔ بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اسی درخت پہ پتھر گریں گے جس درخت پہ پھل ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا، جس کی زندگی میں کچھ جلد ہوگی اللہ کی معرفت اور اللہ کی عبادت کی، اسی کو وسوسہ آئے گا۔ تو وسوسے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، وسوسے کا علم ہو کہ یہ تو وسوسہ ہے، اس کی طرف توجہ مت دو، یہ اس کا علاج ہے۔ حدیث میں توجہ ہی مت دو۔ 3 علاج ہے وسوسے کا، سن لو آج۔
یاد آ گئی بات؟ تو ایک تو سب سے پہلے وسوسے کا علم ہو جاوے آدمی کو کہ یہ وسوسہ ہے، چلو اسی سے شیطان ڈھیلا پڑ جاتا ہے کہ لو میرا جو قید تھا، میرا جو حیلہ تھا، میرا جو مکر تھا وہ پتا. آپ ہی بتلاؤ، اگر کوئی دشمن ہمارے خلاف کوئی چالاکی کرتا ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے میں جانتا ہوں تیرا کیا ارادہ ہے، تو ڈھیلا ہو جائے گا نا کہ تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے. تو سب سے پہلے وسوسے کا علم ہو جاوے تو شیطان ایسے ڈھیلا پڑ جاتا ہے. دوسری چیز، اس کی طرف توجہ مت کہ کیوں وسوسے آتے ہیں. جتنا سوچو گے اتنا زیادہ پریشان. اور یاد رکھنا حدیث میں ہے مومن آدمی کو شیطان خوش بھی نہیں دیکھنا چاہتا. وسوسے میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے نا تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ چلو کچھ بھی نہیں نقصان. تو غم زدہ تو ہو گیا، پریشان تو ہو گیا، بے چین تو ہو گیا، ایک کونے میں بیٹھ تو گیا. قرآن پڑھتا پڑھتا کتنے وسوسے ڈالے بند تو کر دیا، چلو اتنا تو فائدہ ہوا. نماز پڑھ رہا تھا وسوسے ڈالا، نماز پڑھنا چھوڑ کر دی، اس سے بھی بہت خوش ہوتا ہے. یاد رکھنا توجہ ہی مت دو. یہ دوسرا علاج. تیسرا علاج حدیث میں ذکر کرو، لا حول پڑھو، اعوذ باللہ پڑھو، اللہ کی پناہ میں آؤ، یہ سورت پڑھ لو، انشاءاللہ دور. یہ تین علاج ہے. تو یہ ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کون کون وسوسہ دیتا ہے؟ جنات اور لوگ. جنات کا تو یہ میں نے مطلب سمجھا دیا. اور لوگ کون سے؟ ارے آج کل کے زمانے میں لوگوں کا جو وسوسہ ہے، لوگ جو گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں، اتنی دعوت تو شیطان بھی نہیں دے سکتا. شیطان تو زبردستی نہیں کرتا. ہمارے دوست احباب اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ تو زبردستی کرتے ہیں گناہوں کی طرف. اور میں کہتا ہوں میرے خیال میں اس زمانے میں اگر شیطان کا سب سے بڑا اگر کوئی چیلا ہو سکتا ہے تو آج کل کی میڈیا. میڈیا نے شیطان کو بھی شرما دیا. شیطان کے خیالات میں بھی نہیں آ سکتا کہ اس طرح میں انسانوں کو گمراہ کروں. اتنی گمراہی آج کل کے میڈیا، ٹیلی ویژن، وی سی آر اور آج کل کے فون اور نیٹ ورک اور انٹرنیٹ، یہ سب کرتے ہیں یہ میڈیا. شیطان کی دنگ ہے. شیطان آرام میں ہے. آپ کہیں گے کیسے آرام میں؟ صحیح میں کہہ رہا ہوں. بزرگوں کے واقعات ہیں، بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے واقعات کو ظاہر فرماتے ہیں. ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، رستے میں بالکل عین رستے پر ایک آدمی گودری اڑا ہوا ملا تو ایک دم سے ٹھوکر لگی. کہا کون لتو رستے میں؟ کچھ کہ سونے دو مجھے، بہت تھکا ہوا ہوں. کہ ہے کون تو؟ کہ میں شیطان ہوں. تو شیطان سویا ہوا ہے، تیرا کام تو گمراہ کرنا ہے لوگوں کو. نہ آپ بھولے میں ہو، آپ تو مجھے بہت آرام ہے. بھائی کیوں آرام؟ کہ میرا کام خود انسانوں نے لے لیا. آج کل کے ہمارے دوست زبردستی فلم دیکھنے لے جا رہے تھے. زبردستی کہے گا چلنے مجھے بازار کام ہے، تو بھی چل لے. حالانکہ اس کو کام نہیں ہے لیکن جانا پڑے گا. اور آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ آدمی تو بازار میں چلا جاوے، گناہوں کا پوٹلا لے کر واپس آتا ہے. معمولی مت سمجھنا اس کو. ایک ایک بات کا واقعہ ہے میرے پاس الحمدللہ، لیکن کیا کروں، ہر بات میں سنانے جاؤں گا اسی میں پورا مہینہ ہو جائے گا. صرف ایک مختصر آخر میں واقعہ سنا دوں. ایک بزرگ تھے، ان کا لڑکا تھا چھوٹا سا. بزرگ نماز کے لیے آتے تو ان کا بچہ بھی نماز کے لیے آتا. بچہ تھا چھوٹا، وہ کیا کرتا معلوم؟ جتنے بھی نمازی کے چپل ہوتے نا، دو جگہ تقسیم کرتا ہے اور کیا کہتا؟ بغیر سننا اللہ حفاظت سننا. وہ بچہ پہلے کشف ہو جاتا تھا کہ یہ آدمی کیسا ہے، یہ کیسا ہے. جنتیوں کی چپل الگ رکھتا اور جہنمیوں کی چپل الگ رکھتا. سب کے ساتھ میں ہوتے
لیکن اس کو معلوم ہو جاتا تھا اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی تھی، ان کے ابا جو بزرگ تھے ان کی برکت کی بنا پر ان کے بچے میں یہ قوت تھی کہ ان کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ چپل کس کا ہے، جہنمی کا ہے یا جنتی کا۔ الگ الگ روزانہ لوگ شکایت کریں کہ یہ کون اس طرح کرتا ہے۔ کسی نے کہا ایک بچہ کرتا ہے، کہ وہ بچہ کہاں ہے، بلایا کہ وہ یہ تو ہمارے بزرگ کا بچہ ہے۔ تو ان کے ابا سے شکایت تھی کہ دیکھو نا آپ کا بچہ روزانہ اس طرح ہمیں پریشان کرتا ہے۔ بچے کو بولا کیوں بیٹا ایسا کرتا ہے کہ نہ میں نہیں چاہتا کہ جنتیوں کی چپل کے ساتھ جہنمیوں کی چپل ہو، کہ کیوں کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ بزرگ صاحب نے کہا کہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، لوگ پریشان ہو جائیں گے یہی سے اگر پتا چل گیا تو ایک دوسرے بزرگ سے اب سننا تو ان سے مشورہ کیا کہ یہ حالت میرے بچے کی ہے، اس حالت کو سلب کرنا ہے، چھنوا لینا ہے، تو کیا صورت اختیار کی جائے؟ تو کیا آپ مجھے سپرد کر دیں اس بچے کو، اب بھی میں یہ حالت چھنوا لوں گا؟ تو کیا لے جاؤ بچے کو لے گئے، اپنے گھر لے گئے اور بازار کا جو کھانا باہر سے بکتا ہے نا وہ لے آیا، حلال کھانا، اور بچے کو کھلا دیا، وہ کیفیت ہی چلی گئی۔ تو لے آئے واپس، اب بچے کو پتا ہی نہیں کہ جنتی کون جہنمی کون، وہ کام ہی نہیں کرتا تھا۔ تو یہ بزرگ نے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ کہ صرف بازار کا جو کھلا ہوا کھانا ہوتا ہے وہ میں نے کھلا دیا۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ جو بازار میں کھلا ہوا جو کھانا ملتا ہے اس کا یہ دل پہ اثر کرتا ہے، تو آپ کو کیا معلوم ہے کہ جو وہ بازار میں جو کھانا ملتا ہے یہ صحیح معنوں میں ذبح کیا ہوا ہے؟ ارے یاد رکھنا میرے پاس باتیں آئی کہ صحیح معنوں میں بات ذبح نہیں کرتے، جو صحیح معنوں میں جو شریعت کے طریقے پر ذبح نہ کرے وہ کھانا حرام کا ہے، تو حرام کھانے سے کیا نور پیدا ہوگا؟ چاہے تم کتنے ہی روزے رکھو، کتنی تلاوت کرو، کچھ بھی نور پیدا نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، کیا گھر میں نہیں پکتا کھانا؟ بہترین قسم کا آپ کھانا پکا سکتے ہیں، اللہ نے اتنی آپ کو نعمتیں دے رکھی ہے، باہر کے کھانے کے کیا شوق ہے مجھے سمجھ نہیں پڑتی۔ مجھے بات دعوت دیتے ہیں کہ آپ کو پلانی ہوتا ہے، میں نہ کہتا ہوں رمضان میں اس میں بھی نہ بس، ایک تو ہمارا نور تو دھندلا تھا، اور وہ بھی اس طرح کھانے سے ہم دھوتے میں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ ارے رمضان کھانے کے لیے ہے، ارے رمضان تو عبادت کے لیے ہے، اور اللہ نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہے کہ گھر پہ ہم کھا پی سکتے ہیں، کیا باہر ہی کھاوے؟ بہت افسوس ہوتا ہے۔ دیکھو یہ بات آ گئی، میں نے کہہ دیا یہ سب شیطانی باتیں ہیں، یہ شیطانی بات ہوتے ہیں، یہ شیطان سب کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی پناہ میں آؤ شیطان من الجنۃ والناس۔ تو لوگ زبردستی لے جاتے ہیں بازار میں کہ نہیں آنا پڑے گا، لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے اس کا کیا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہی سمجھ ادا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل على محمد افضل الصلوات۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله، وصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله فانك اهل التقوى واهل المغفرة۔ لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری تو مدد فرما، یا اللہ ہماری شیطانی وساوس سے حفاظت فرما، شیطان کے غلبے سے حفاظت فرما، خاص کر کے مرتے وقت ہماری حفاظت فرما یا اللہ۔ یا غفور رحیم صحیح سالم ہمیں ایمان لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما، کہیں یہ شیطان دشمن ہمارے ایمان جیسی دولت کو کہیں چھین نہ لے لے اللہ۔ ابھی سے تجھ سے ہم دعا کرتے ہیں ہماری ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ۔ یا اللہ تو ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری اولاد کی بھی حفاظت فرما، ہماری چیزوں کی بھی حفاظت فرما، ہر چیز کی حفاظت فرما یا اللہ، بے برکتی سے بچا لے یا اللہ کو برکتوں سے مالا مال فرما یا اللہ۔ ہمارے دل کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے وقت کی حفاظت فرما، ہماری زندگی کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال اور عبادت کی حفاظت فرما یا اللہ۔ یا غفور رحیم اس کے وسوسے
سے، جس کے شر سے ہم نہیں بچ سکتے یا اللہ، ہم تیری ہی پناہ میں آتے ہیں یا اللہ، تو ہمیں اپنی پناہ نصیب فرما یا اللہ، ہمیں اپنی پناہ سے دور نہ فرما دے، ہمیں اپنی پناہ نصیب فرما یا اللہ، یا غفور الرحیم یا حی یا قیوم، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو اپنی پناہ نصیب فرما، پوری زندگی اپنی پناہ نصیب فرما، پوری زندگی شیطانی وساوس سے بچا لے، پوری زندگی شیطانی کاموں سے بچا لے، پوری زندگی یا اللہ تیری اطاعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تیری رضامندی والے عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ، یا غفور رحیم، شیطانی وساوس کا علم عطا فرما، شیطانی وساوس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمت عطا فرما، قوت عطا فرما یا اللہ، ہمیں وہ طاقت عطا فرما ہم اس کا مقابلہ کر سکیں یا اللہ، ابھی سے ہم کہتے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہی ہماری مدد فرما، تو ہی ہماری حفاظت فرما، ہر چیز کی حفاظت فرما یا اللہ، یا غفور رحیم، ہماری مغفرت فرما، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، صحیح توفیق عطا فرما یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہماری مجلس کو قبول فرما لے، ہمیں جو کچھ کہنے کی توفیق و عمل کی توفیق عطا فرما، ان مجلس والوں کی سب کی مغفرت فرما دے، سب کو یا اللہ صحیح توفیق دے دے، ان کی اولاد کی، ان کی عورتوں کی، مرحومین کی، سب کی یا اللہ مغفرت فرما دے، ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطا فرما، سکون کی زندگی عطا فرما، چین عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی مشکلات کو آسان فرما، جو بیمار ہے ان کو شفا دے دے، اس مجلس میں جو بیمار ہو ان کو شفا کلی دے دے یا اللہ، چاہے جس پریشانی، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے اخروی ہو، دینی ہو، چاہے کوئی بھی ہو یا اللہ، تو بخوبی جانتا ہے، تو ہی دور کرنے والا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے یا اللہ، تو ہی مشکلات کو دور فرما دے، مشکلات کو آسان فرما دے، تو ہی ان کی تمام ضروریات کو پوری فرما دے یا اللہ، یا اللہ دل نہیں چاہتا کہ تیری بارگاہ سے ہاتھ کو نیچے اتارے، لیکن یا اللہ تو ہی بغیر مانگے دے دے، تو ہماری حاجتوں کو بخوبی جانتا ہے یا اللہ، بغیر مانگے دے دے، اپنی شان عطا فرما یا اللہ، جو کچھ مانگا، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگا، جو مانگنا چاہیے وہ نہیں مانگا، اور جو کچھ یا اللہ آپ کے علم میں جو خیر ہے، جو بلائیں ہیں، وہ تمام ہمارے حق میں یا اللہ قبول فرما لے، ہمارے حق میں قبول فرما لے، اور تمام شرور سے بچا لے، جتنے بھی شرور سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی، ان تمام سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. Yes.